آخری ہتھیار قسط نمبر 16۔ ساجد ایم این اے کا بیٹا تھا، جو چاہا تھا زندگی میں پایا تھا۔ سارے کام اپنے رنگ ڈھنگ سے کیے تھے، کسی کی مداخلت اس کے لیے انتہائی ناگوار تھی۔ شانی نے اس کی زندگی کو پٹک کر زمین پر دے مارا تھا، اس کی خواہشوں کا موز اور گھوڑوں کو نکیل ڈال دی تھی۔ اس کی حکم عدولی تو کی ہی تھی، اوپر سے ہاتھ اٹھانے کی گستاخی بھی کر بیٹھا تھا۔ اب ساجد پورے غیظ و غضب کے ساتھ اس کا متلاشی تھا۔ کوٹھے پر جب تک پولیس پہنچتی یا ذکی بھائی کے محافظوں کی مزید کمک ملتی، ہم نواز کی بربق اطلاع کے سبب شانی دوستوں کے ہمراہ ذکی بھائی کے کوٹھے سے نکل گیا تھا۔ ولید کا خیال تھا رات شہری میں بسر کرنی چاہیے، کیونکہ ذکی بھائی اور ساجد کا اثر و رسوخ شہر کے خارجی راستے بلا کرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اظہر اور امجد کے سامنے سوال یہ تھا کہ رات کس کے پاس گزاری جائے۔ شانی کے دونوں بڑے بھائی کوئٹہ میں تھے، مگر وہاں جانے کا معقول بہانہ نہیں تھا۔ شانی ہم نواز سے کام لے سکتا تھا، اس لیے واپس نثارپور جانا بہتر سمجھا۔ ولید کا خیال درست ثابت ہوا۔ راستے میں 2 بار ہم نواز نے شانی کو پولیس کی چیکنگ کی اطلاع دی، تاہم یہ چیکنگ شہر کے اندرونی حصوں میں تھی۔ شاید ذکی بھائی بھی ان کے اصل علاقے سے لا علم تھی، وہ نثارپور بآسانی پہنچ چکے تھے۔ اس ساری شرارت کا ماسٹر مائنڈ سلیبا تھا، جس نے اپنی چال بازی سے شانی کو خوب زچ کر رکھا تھا اور عاصم نواز کے سامنے فخریہ سینہ تانے کہہ رہا تھا، تمہاری ساری احتیاطی تدابیر اور روک تھام دھری کی دھری رہ جائیں گی عاصم نواز، میں اسے یوں ہی ذلیل و رسوا کرتا رہوں گا۔ شانی ہر آنے والے دن میں تباہی کی طرف گامزن رہے گا، تو اسے دیکھ دیکھ کر جلے گا، کڑے گا، مگر بے بس رہے گا، آخر خود ہی تڑپ کر جان دے دے گا۔ عاصم نواز، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم شانی کو میرے عتاب سے نہیں بچا پاؤ گے۔ سلیبہ، اس میدان کے ہمیشہ تم فاتح نہیں رہو گے۔ آج تمہارا دن ہے، کل میرا دن ہوگا۔ میں تمہیں ایسی کاری ضرب لگاؤں گا کہ تیرا فخر سے پھیلا ہوا سینہ پچک جائے گا۔ عاصم نواز کی بات سن کر سلیبہ نے بآواز بلند کہکا لگایا اور تمسخرانہ لہجے میں بولا، عاصم نواز، خواب اچھے دیکھ لیتے ہو، مگر یاد رکھو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ سلیبہ کا چیلنج قبول کرنے کے بعد عاصم نواز نے شانی پر دباؤ بڑھا دیا تھا، مگر لگتا یہ تھا کہ سلیبہ اسے زیر کر لے گا۔ سلیبہ نے روشن نواز سے تعلقات بنا رکھے تھے۔ روشن نواز کی اشیر باز سے شانی کے منفی کاموں کی فہرست طویل ہو رہی تھی۔ روشن نواز نے ایسی خواہشیں پال رکھی تھی جو سلیبہ کو فتح دلانے میں معاون ثابت ہو رہی تھی۔ پڑھائی چھوڑنے کے بعد شانی کا کام فقط کھیتوں کی دیکھ بھال تھا، وہ بھی خال خال ہی ایسا کرتا تھا، ورنہ سارا کام مزدور ہی کرتے تھے۔ راوی نے اس کے حصے میں فراغت کے طویل لمحات لکھ چھوڑے تھے۔ شانی دوستوں کے ساتھ مل کر انہیں خوب انجوائے کر رہا تھا۔ نازک اندام مہوش کی اداؤں کی چھڑی ایسی تھی کہ ان کے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تھے۔ تمام دوستوں نے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ مہوش کا فن ایک بار پھر اس کی تمام تر جلووں کے ہمراہ دیکھنا ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے سلیبہ نے روشن نواز کو ایسا آئیڈیا دیا کہ شانیان گروپ کی خواہش باراوت ثابت ہوئی تھی۔ نوید نے اپنے کزن شہزاد کی معرفت مہوش کا فن ایک رات کے لیے 1.5 لاکھ روپے میں خریدا۔ ذکی بھائی مہوش اپنے سازندوں کے ہمراہ شہزاد کے ساتھ رات کے اندھیرے میں شانی کے فارم ہاؤس میں ایسے پہنچی کہ انہیں راستوں کے اسرار سمجھ نہیں آئے۔ شانی اس کے دوستوں کے سامنے دیکھ کر ذکی بھائی اور مہوش کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ متغیر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ان کے دلوں میں شک کے ناگ نے پھن اٹھایا تھا۔ مبادہ وہ انہیں یہاں مجرا کرانے نہیں، انتقامی کارروائی کے لیے لایا گیا ہے۔ فکر مت کرو ذکی بھائی، ہمیں صرف تمہاری جل پری کا حسین فن دیکھنا ہے۔ اس رات ایک امیر زادے نے معاملہ خامخواہ بگاڑ دیا تھا۔ شانی تسلیہ میں اس لہجے میں بولا، ارے وہی تو ہم کب چاہتے تھے۔ ذکی بھائی نے کمال اداکاری دکھائی تھی، وہ لمحوں میں سنبھل گئی تھی۔ اس نے بات کرتے ہوئے یوں ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے شانی کا نام اچانک بھول گئی ہو۔ شانی نے مسکراتے اس کی مشکل آسان کرتے اپنا نام بتایا۔ شانی بابو، میں خود شرمندہ ہوں، اس رات آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مگر ہماری مہوش آج سارے گلے شکوے دور کر دے گی۔ ذکی بھائی نے لہجے کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا، ورنہ اس کی نگاہوں میں اپنا قیمتی فرنیچر گھوم رہا تھا جو لڑائی کی نظر ہو گیا تھا۔ اندر سے وہ شانی سے خوفزدہ تھی۔ وہ شانی کے ہاتھوں اپنے محافظوں ساجد اور شہریار کی پٹائی دیکھ چکی تھی۔ ولید نے آگے بڑھ کر زمانی لہجے میں کہا، ذکی بھائی، تمہاری مہوش آج ہمارے سارے گلے شکوے دور کر دے گی نا؟ ولید کی بات پر فراز و ازہر نے مسکراتی نگاہوں سے مہوش کو دیکھا، جس کے خوبصورت چہرے پر گھبراہٹ واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ جی ولید بابو، مہوش فنی لحاظ سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی۔ فارم ہاؤس کی وہ رات صحیح معنوں میں سلیبہ کی فتح اور عاصم نواز کی شکست ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہاں نہ صرف مجرا ہوا بلکہ کڑوے مشروع کا بھی دور چلا۔ جام و معینہ کا بھی انتظام شہزاد نے ہی کیا تھا۔ سلیبہ کو اس کامیابی پر گرو کی طرف سے خوب داد ملی تھی۔ گرو نے اسے خوبصورت پلینر کی سند عطا کی تھی۔ گرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا،
تمہاری عظیم پلاننگ نے شانی کو اندھیرے کے سفر میں ڈال دیا ہے، جہاں نہ منزل کا نشان ملتا ہے نہ بندہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ سلیبا تم اسی طرح اپنا کام کرتے رہو تو شانی کبھی من کا انسان نہیں بن سکے گا، اس کا اندر کبھی روشن نہیں ہوگا، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ گرو نے سلیبا کے جوش و خروش میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ سلیبا روشن نواز کو اپنی سوچ کی راہوں پر ڈھال لیتا تھا۔ روشن نواز ہم نواز کو مجبور کرتا تھا، اور عاصم نواز سوائے چیخنے چلانے کے کچھ نہ کر پاتا۔ یوں سلیبا کامیابی کے جھنڈے گاڑتا رہا، اور عاصم نواز دھیرے دھیرے اپنی موت کی طرف بڑھتا رہا۔ نثارپور کے اسپتال میں 2 مریض آئے تھے جنہیں مزے سے پانی پینے سے انفیکشن ہوا تھا۔ ان میں شہاب الدین کا 7 سالہ لڑکا ندیم اور 55 سال کا حمید خان شامل تھے۔ ڈاکٹرز کے استفسار پر بتایا گیا تھا کہ انہوں نے وہی پانی پیا جو وہ برسہ برس سے پیتے چلے آ رہے تھے، جو مضر صحت نہیں بلکہ شفا بخش پانی ہے۔ یہ پانی پہاڑوں سے کئی قسم کی جڑی بوٹیوں سے ٹکرا کر نیچے چشموں کی شکل میں بہتا ہے۔ ارد گرد کے تمام دیہات انہیں چشموں سے سیراب ہوتے ہیں، اور تمام لوگ ازل سے یہی پانی پیتے ہیں۔ 55 سالہ حمید خان نے بتایا، میں نے اپنے آبا و اجداد کو بھی یہی پانی پیتے دیکھا تھا، اور خود بھی بچپن سے بڑھاپے تک پیتا چلا آ رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ کہہ رہے تھے چشموں کا قدرتی پانی پہلے صاف و شفاف تھا، مگر جو پانی تم لوگوں نے پیا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نے 2 مریضوں کے لیے منرل واٹر تجویز کیا تھا۔ نثارپور میں تو کیا، وہاں کے سینکڑوں دیہات میں کوئی ایسا سٹور نہیں تھا جہاں سے منرل واٹر دستیاب ہو۔ وہاں ایسے پانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جو خرید کر پیا جائے، مگر ڈاکٹر کے اصرار پر بحالت مجبوری ندیم کے والدین اور حمید خان کے بیٹوں نے قریبی شہر سے نائک مشہور کمپنی کا منرل واٹر منگوا لیا تھا۔ کئی لوگوں نے صاف و شفاف پانی کی اس بوتل کو حیرانی سے دیکھا تھا، جسے خوبصورت سیل کے ساتھ بند کیا گیا تھا اور جس پر باقاعدہ پانی مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوئی تھی۔ اوپر سے ڈاکٹروں نے اس پانی کی بے شمار خاصیت کا ڈھنڈورا بکس کھول رکھا تھا۔ جس علاقے میں ایسے پانی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہاں کے بیسٹ سٹور پر اسی کمپنی کا منرل واٹر نظر آنے لگا۔ مراد یافتہ طبقے جن کے دلوں میں وہموں نے مسکن بنا لیے تھے، انہوں نے منرل واٹر کو زندگی کا وتیرہ بنا لیا تھا۔ تاہم سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندان ایسے تھے جو منرل واٹر کے بجائے چشموں کا پانی پیتے اور حسب سابق حشاش پیشاش جی رہے تھے۔ جوزف اور اس کے گروپ نے قدرتی پانی کے ان ذخائر پر شب و روز محنت کی تھی، کئی ٹیسٹ کیے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا وہ پانی میں مضر صحت کیمیکل ملا دیتے یا جراثیم چھوڑ دیتے جو ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ جو بھی پانی پیتا وہ اسپتال میں لیٹ جاتا یا پھر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ پانی کسی کی موت کا سبب بنتا، بلکہ انہوں نے نظام قدرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے پلان کو بڑی خوبصورتی سے کامیابی سے ہمکنار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی مشین کے تمام پرزہ جات ایک جیسے بنائے ہیں، ان کی اندرونی و بیرونی فٹنگ کا سسٹم بھی یکساں ہے، مگر جب اس مشین کو متحرک کیا تو اپنی قدرت سے اس کا نظام جدا جدا کر دیا، کسی کو سست بنا دیا اور کسی کو چست، کوئی تیز دماغ تو کوئی کن ذہن، کسی کی طبیعت میں باغیانہ پن ہے اور کوئی نرم مزاج کا بندہ ہے۔ اگر یہ نظام بھی یکساں ہوتا تو دنیا کے سارے انسان ایک جیسا سوچتے اور ایک جیسے کام کرتے، سارے انسان میٹھا یا پھر نمکین پسند کرتے۔ پانی کی وسیع چشموں کو چھیڑتے وقت اس نظام قدرت کو سامنے رکھا گیا تھا تاکہ بات بھی بن جائے اور حالات بھی حد سے زیادہ نہ بگڑے، گویا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کامیاب تجربے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ پانی کا اثر کسی پر 70% ہوا تھا، کسی پر 50 اور کسی پر 10%۔ اپنا کرتوت دکھایا تھا، کئی بندوں کو چھیڑا تک نہیں تھا۔ اس طرح ڈاکٹرز کے پاس مختلف اوقات میں مختلف مریض آتے تھے جن کی کوئی مدت بھی معین نہیں تھی۔ کبھی کوئی ایک مریض مہینے بھر میں آ جاتا اور کبھی اس سے بھی زیادہ عرصہ بیت جاتا تھا۔ اسپتال کی لیبارٹری ٹیسٹ نے بہرحال لوگوں کے دل و دماغ میں بات بٹھا دی تھی کہ چشموں کا پانی اب 100% صاف و شفاف نہیں رہا۔ دیہات میں مختلف باتیں واہوے گردش تھی۔ جن لوگوں کا جنوں اور پریوں پر عقیدہ پہلے سے پختہ تھا وہ ہر جگہ کہتے تھے پہاڑوں سے نکلتے وقت کسی ناراض جن نے پانی کو آلودہ کر دیا ہے، اب یہ پانی پہلے جیسا صاف نہیں ہو سکتا۔ جوزف اینڈ کمپنی سینکڑوں دیہات میں عمدگی سے اپنی کمپنی کا منرل واٹر پہنچا چکی تھی۔ ڈاکٹرز اور NGOز کی سروے رپورٹ نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں نے باقاعدہ گھروں میں دودھ کی طرح پانی کی بڑی بوتلیں لگوا لی تھی اور آتے جاتے سفر میں منرل واٹر کی بوتل ہمراہ رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ منرل واٹر کا استعمال بڑھ رہا تھا، ہر چھوٹی بڑی دکان پر اسی منرل واٹر کے 20 کارٹن پڑے نظر آتے تھے۔ شہروں میں پہلے سے منرل واٹر بکثرت استعمال ہو رہا تھا، بلکہ لوگ منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں رکھنا فیشن سمجھتے تھے۔ پلان کے مطابق جب تمام دیہات، قصبوں اور دور دراز علاقوں میں منرل واٹر کا رواج عام ہو جائے گا تب اس پلان کا اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ پاکستان میں سالانہ شرح اضافہ آبادی 1.8% ہے۔ مرد و عورت میں نسبت 108 اور 100 ہے، یعنی انسان کا تولیدی مادہ 2 قسم کے جراثیم ایکس کروموسومز
اور وائی کروموسوم کے ساتھ کام کرتا ہے۔ مرد کے اندر ایکس اور وائی دونوں کروموسومز ہوتے ہیں، عورت میں وائی ہوتا ہے۔ اگر مرد کا ایکس عورت کے وائی کروموسوم سے ٹکرائے تو اللہ کے حکم سے نومولود مذکر پیدا ہوتا ہے، اور وائی ٹکرائے تو مؤنث۔ منرل واٹر میں ایسے قطرے ملائے جائیں گے جو وائی کروموسومز کو زیادہ اور ایکس کو کم کریں، تاکہ پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ اسی سیاق و سباق کے ساتھ یہ منصوبہ پورے مسلم ممالک میں جاری و ساری تھا۔ ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کی نظر خاص سے چند بڑی کمپنیوں کو اشیاء صرف کے ٹھیکے دیے گئے تھے۔ ان کمپنیوں نے ہالینڈ کے دارالحکومت ہیگ میں منعقدہ ورلڈ واٹر فورم کو سپانسر کیا تھا۔ اس میں نثار پور جیسے علاقوں میں موجود صاف و شفاف پانی کے قدرتی ذخائر سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا منفی پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ مصنوعی پانی کی اہمیت اور اس کے استعمال کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا تھا۔ مصنوعی پانی کی خرید و فروخت کے لیے اربوں ڈالرز مالیت کے نئے منصوبے اور طریقے منظور کیے گئے تھے۔ شانی دوستوں کے ہمراہ کوئٹہ شہر میں حوالات کی ہوا کھا رہا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک معزز خاتون شہری کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی ہے اور اسے ہراساں کیا ہے۔ معزز خاتون ذکیہ بائی نے ڈبل گیم کھیلی تھی، فارم ہاؤس میں مجرا کر کے 1.5 لاکھ روپے سمیٹے تھے اور وہاں سے لوٹتے ہی ساجد کو فون ملا دیا تھا۔ ساجد بابو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تمہاری سب سے اچھی خوبی یہ ہے ذکیہ بائی کہ تم ہمیشہ اچھی خبر سناتی ہو۔ بولو۔ مجھے اس کتے کا سراغ مل گیا ہے جس نے تم پر ہاتھ اٹھانے کی گستاخی کی۔ ذکیہ بائی نے لہجے میں نفرت کا بھرپور تاثر دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ذکیہ بائی، جلدی بولو، مجھے میرا انتقام کہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اب تمہیں چین مل جائے گا ساجد بابو، مگر کیا ذکیہ بائی؟ جو چاہے بولو، اس کے لیے خرچہ کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ پتہ ہے وہ کس کے ساتھ رہتا ہے، مگر میں یہ جان نہیں پائی کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ پیسوں کی فکر مت کرو، مجھے ہر صورت میں اس کمینے تک پہنچنا ہے۔ شانی کا دوست شہزاد کوئٹہ میں رہتا ہے، انتہائی عیاش لڑکا ہے۔ مجھے یقین ہے پیسوں کے عوض ہمیں شانی تک پہنچا دے گا۔ جتنا پیسہ مانگتا ہے دریغ مت کرو، مجھے ایک بار شانی تک پہنچا دو، پھر دیکھو میں کیسا اپنا انتقام لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے ساجد بابو، 1-2 روز میں شانی تمہارے قدموں میں ہوگا۔ شہزاد نے اپنی خدمات کے 50,000 روپے لیے تھے۔ ذکیہ بائی نے ساجد سے 1 لاکھ روپے ہتھیائے تھے۔ شہزاد نے اپنا نام خفیہ رکھنے اور ولید کو بچانے کی ضمانت بھی لی تھی۔ شہزاد نے ولید کو بروقت اطلاع دے کر حقائق سے آگاہ کر دیا تھا۔ ولید کے سوا سب دوست نثار پور میں موجود تھے۔ 3 دن بعد پولیس کارروائی میں نثار پور کی مقامی پولیس نے گرفتار کر کے کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا تھا۔ شانی، اظہر، امجد اور فراز بہت پریشان تھے۔ اچانک آنے والی افتاد سے وہ مکمل طور پر بے خبر تھے۔ تھانے میں شانی کے دوستوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، جبکہ شانی کو ٹارچر سیل میں رکھا گیا تھا۔ حوالدار خالد بلوچ، کانسٹیبل اللہ یار اور کانسٹیبل کریم اس کے میزبان تھے۔ شانی کے ہاتھ پشت پر باندھ کر قمیض اتاری گئی تو اس کی مضبوط باڈی دیکھ کر لہجہ بھر پولیس والے ٹھٹک گئے تھے۔ بھاری توند والے اللہ یار نے دبلے پتلے حوالدار خالد بلوچ کی طرف دیکھا تھا۔ 6 فٹ 1 انچ قد، مضبوط کسرتی جسم اور چھلکتی ہوئی بازوؤں کی مچھلیاں دیکھ کر انہیں شانی کی غیر معمولی ہونے کا احساس ہو چکا تھا۔ ساجد حوالات کے ٹارچر سیل میں داخل ہوا۔ اس کا پہلا تاثر بھی پولیس جیسا تھا، تاہم اس کے لیے اطمینان بخش بات شانی کی بے بسی تھی، مگر پھر بھی ساجد نے شانی کے ہاتھ پاؤں بھی بندھوا دیے تھے۔ ساجد کے تیور انتہائی خطرناک لگ رہے تھے۔ ساجد کے تحریک پولیس والوں نے بھی شانی کی طرف تیوریاں چڑھا لی تھیں۔ ہم نواز نے حالات کا جائزہ لیا اور شانی کو متنبع کیا۔ شانی، خود پر کنٹرول رکھنا، تمہاری کوئی الٹی سیدھی حرکت تمہارے خلاف کیس کو مضبوط کر دے گی۔ میں دیکھ کے آیا ہوں، تمہاری ممی نے اذان اور کامران کو اطلاع دے دی ہے۔ یقیناً وہ لوگ ضمانت کا جلد بندوبست کر لیں گے۔ میرے کہنے پر رک جاتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اب گھر والوں کو اصل ماجرا پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے؟ ان کا لاڈلا بیٹا کوٹھوں میں جا کر مجرا دیکھتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے۔ عاصم نواز کی بات انتہائی کڑوی مگر سچ تھی۔ اس نے ایک اور کوشش کی تھی، کیونکہ شانی کو غلط کاموں سے روکنا عاصم نواز کی اولین ترجیح تھی۔ روشن نواز خاموش تھا، کیونکہ شانی جو کچھ کرتا تھا اس میں روشن نواز کی خواہشیں پوشیدہ ہوتی تھیں۔ ساجد میاں، ہم چلتے ہیں چائے پینے۔ اب یہ تمہارا کیس ہے، کیسے نمٹاتے ہو تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ حوالدار خالد بلوچ نے قانون کی ڈور 22 سالہ ساجد کے ہاتھ میں تھما کر ایمان فاروق بلوچ کے ساتھ وفاداری کا پورا ثبوت دیا تھا۔ ساجد کے ہاتھ میں ہنٹر تھا۔ ٹارچر سیل میں ماحول حبس زدہ ہو گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھ پر ہاتھ اٹھا کر سکون سے رہ پاؤ گے؟ میں نے آج تک شکست نہیں کھائی ہے۔ دھیرے لہجے میں بات کرنا شانی۔ ہم نواز نے ایک بار بھی شانی کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی، اب بولتے کیوں نہیں؟ اس دن تو بہت اچھل کود کر رہے تھے۔ ساجد نے نفرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ دیکھو ساجد، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ ہم کوئی دشمنی نہ پالیں۔ ہمیں شانی کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ہنٹر کی تیز ضرب نے اسے سسکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تم جیسے کمینے شخص سے دوستی کروں گا، ذلیل انسان؟
ساجد نے غصے میں کہتے ہوئے ہنٹر ایک بار پھر لہرایا۔ اس بار شانی کے سینے پر 2 سرخ نشان واضح نظر آنے لگے تھے۔ ساجد، ایک بار پہلے ایسی غلطی کا مزہ تم چکھ چکے ہو، دوبارہ وہ غلطی نہ دہراؤ تو اچھا رہے گا۔ کیا کر لو گے تم میرا؟ بولو۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ساجد کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے لگاتار ہنٹر بسانا شروع کر دیا تھا۔ ہنٹر کی تیز ضربیں شانی کے صبر کو للکار رہی تھیں۔ ہم نواز اور عاصم نواز اس کی ہمت بنا رہے تھے۔ شانی نے ہاتھوں کو تیز حرکت دینا شروع کر دی تھی۔ ادھر ساجد غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ مسلسل برسنے والے ہنٹر کی ضربیں شانی کے جسم پر کہاں برس رہی ہیں۔ ساجد پر ایک جنون طاری تھا۔ وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا، مگر یہ حملے زیادہ دیر جاری نہ رہ سکے۔ درد سے تڑپتے، لوٹتے پوٹتے اور ہاتھوں کو مسلسل حرکت دیتے شانی کے ہاتھ کھل گئے تھے۔ ساجد کو ہوش اس وقت آیا جب ہنٹر کو شانی کے ہاتھوں نے پکڑ لیا۔ ساجد کے چہرے پر حیرت اور خوف منجمد ہو کر رہ گیا۔ شانی پاؤں کھول کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ شانی نے زور کا جھٹکا دیا۔ خوف سے کانپتے ہاتھ ہنٹر کو سنبھال نہیں پائے۔ ساجد لڑکھڑا کر فرش پر گر چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ غلطی پھر سے مت دہراؤ۔ شانی کا خونخوار لہجہ ساجد کے بدن میں خوف کی سنسناہٹ دوڑا رہا تھا۔ شانی سے چھوڑ دو، کچھ مت کہنا، یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ ہم نواز نے شانی کو نئی راہ دکھائی تھی۔ ساجد سے دوستی کر کے معاملہ یہی رفع دفع کر لو۔ میں بزدل نہیں ہوں نواز۔ شانی، گندگی میں جتنا ہاتھ مارو گے اس میں بدبو اتنی تیزی سے پھیلے گی۔ ہم نواز ٹھیک کہتا ہے، اس گندگی سے دور رہو۔ عاصم نواز اور ہم نواز دونوں نے امن کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ شانی صبر کا دامن چھوڑ چکا تھا۔ کمرہ ساجد کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ایسے ہنٹر شانی کے جسم پر بھی پڑے تھے، مگر تب چیخیں نہیں، صرف سسکیاں تھیں۔ مگر اب بھیانک چیخوں سے کمرہ لرز رہا تھا۔ ساجد کے منہ سے ایسی کربناک چیخیں نکل رہی تھی کہ ان کا پہچان لینا مشکل تھا۔ باہر والے اندر والوں کی حالت سے بے خبر تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کھیل اب شروع ہوا ہے۔ 5 منٹ بعد ساجد کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ شانی نے غصے سے ہنٹر دیوار پر دے مارا۔ اس کی سانس پھول گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور حوالدار کی آواز سنائی دی، ساجد میاں دروازہ کھولو، باقی حساب کتاب ہم کر لیں گے۔ قدموں کی چاپ سے شانی نے اندازہ لگایا آنے والے 2 یا 2 سے زیادہ ہیں۔ اس نے ہم نواز کی طرف رائے طلب نگاہ سے دیکھا۔ دروازہ کھولنا پڑے گا، جو کچھ تم کر بیٹھے ہو اس کی سزا اب بھگتنا پڑے گی۔ اب اس سے آگے مزید کوئی غلطی مت کرنا۔ عاصم نواز نے شانی کو یاد دلایا کہ وہ غلطی پہ غلطی کر رہا ہے۔ شانی نے دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوا پہلا شخص حوالدار خالد بلوچ تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ انتہائی حیرت سے صرف اوئے کہہ پایا۔ اس کے پیچھے آمدہ دونوں کانسٹیبل بھی کبھی شانی کو دیکھتے اور کبھی بے ہوش پڑے ساجد کو۔ حیرت کے شدید ترین جھٹکے نے ان کی سوچوں اور حرکات پر روک لگا دی تھی۔ کھڑے کیوں ہو؟ پکڑو اس حرامزادے کو۔ حوالدار کی چیخی ہوئی آواز نے چکا دیا۔ حوالدار نے شانی کی طرف جھپٹتے ہوئے گالی دی، تیری ماں کی۔ گالی کے الفاظ بھی پوری طرح لبوں سے باہر نکلے تھے کہ شانی نے غصے میں سے گریبان سے پکڑ کر ہوا میں معلق کر دیا۔ حوالدار کے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ہوا میں اس کی دونوں ٹانگیں ماہی بیاب کی طرح حرکت کر رہی تھیں۔ شانی، کیا کر رہے ہو؟ پاگل مت بنو، چھوڑو اسے۔ عاصم نواز نے سختی سے روکنا چاہا، مگر گالی کے الفاظ شانی کے اندر جیسے ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ شانی نے عاصم نواز پر انتہا غصے میں پاؤں رکھ دیا۔ ہم نواز اور روشن نواز بے بسی سے عاصم نواز کا تڑپنا دیکھ رہے تھے۔ شانی نے عاصم نواز کو کچل ڈالا۔ اب وہ کسی بھی قسم کی روک ٹوک سے آزاد تھا۔ دروازہ بند کر کے تینوں اہلکاروں کی اس نے خوب درگت بنائی تھی۔ حوالات کی چابیاں لے کر شانی اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور تیز لہجے میں بولا، چلو جلدی کرو، ہمیں تھانے سے بھاگنا ہے۔ دوستوں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر ہم تمہارے ساتھ فرار ہو گئے تو اس جرم میں برابر کے شریک ہو جائیں گے جو ہم نے نہیں کیا۔ شانی اکیلا ہی تھانے سے بھاگ آیا تھا۔ اس ساری کارروائی میں 10 سے 15 منٹ لگے تھے۔ باہر آتے ہی شانی کو ذکیہ بائی کا خیال آیا۔ اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ ساجد نے ہم نواز کو دیکھا، وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ روشن نواز کی اداسی بھی 2 چند تھی۔ جو کچھ ہوا تھا یقیناً ان کی مرضی کے خلاف ہوا تھا، مگر شانی ماں کی گالی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے ہم نواز سے ذکیہ بائی کا پتہ لگانے کے اس کے کوٹھے جانے کا حکم دیا۔ ہم نواز نے آ کر جو کچھ اسے بتایا، اس سے گرم مزاج شانی مزید آگ بگولا ہو گیا۔ اب تک وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پولیس ان تک کیسے پہنچی۔ ذکیہ بائی کے کوٹھے پر ولید اور شہزاد مہوش کی اداؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس بات سے شانی کے سامنے حقیقت کھل چکی تھی۔ جس وقت شانی ذکیہ بائی کے کوٹھے میں اڑا جا رہا تھا، اس وقت ٹارچر سیل روم میں سلیبہ عاصم نواز کی لاش پر کہکے لگا رہا تھا، میں نے کہا تھا نا، آنے والا ہر دن شانی کے لیے تباہی لائے گا، اب دیکھ لو، میں اسے 1 منٹ بھی چین سے بیٹھے نہیں دوں گا۔ سلیبہ خوشی سے چلاتے ہوئے بلند کہکے لگا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنا کر کئی نمونے اپنی قدرت سے تخلیق کیے۔
اس کے بعد مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان کے رزق کا انتظام کیا۔ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچ رہا ہے۔ پھر ایک جیتا جاگتا انسان جسے خود اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب عطا کیا ہے، وہ کیسے راتوں کو بھوکا سوئے یا قحط زدہ حالت میں مر جائے، یہ انسانوں کا پیدا کردہ نظام زندگی ہے۔ مغرب نے کرۂ ارض کے تمام وسائل اپنی مٹھی میں جکڑ لیے ہیں اور دھیرے دھیرے ان پر کلی طور سے قابض ہوتا جا رہا ہے۔ قدرتی وسائل پر مغرب ایک سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ایسا زہریلا سانپ ہے جس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ آج بھی زمین کے خزانے اور وسائل انسانی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ زمین میں موجود خزانے اتنے وسیع ہیں کہ انسانی آبادی کو 4 سے ضرب دی جائے تب بھی ان کی کمی واقع نہ ہوگی۔ مغرب جب بھی وسائل کی کمی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے تو اس میں اس کا اپنا مفاد پنہا ہوتا ہے۔ وہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دنیا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، جنہیں دکھائی دیتا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ جیسے پاکستان کو ہی لے لیجئے، بلوچستان اور سندھ کے معدنی ذخائر، پنجاب کی زرخیز ترین زمین اور مثالی نہری نظام پورے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود پاکستان گندم تک درآمد کر رہا ہے۔ یہ حالات کی ستم ظریفی اور ہمارے امریکہ جیسے باصلاحیت دوست کا کمال ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وسائل یکجا کیے جائیں تو یہ 2 پورے ممالک پورے عالم اسلام کی کفالت کر سکتے ہیں، مگر حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، اور اگر سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل جیسے رہنما مسلمانوں کو کچھ کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو انہیں اس غلطی کی پاداش میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے ملک کے لیے ایٹمی پروگرام کا آغاز کرتا ہے تو اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، لیکن مغرب کے ہاتھ خون آلود ہونے کے باوجود چہرہ سفید ہے، وہ آزاد ہے، جنگل میں خوخار شیر کی طرح جہاں چاہے دھاڑتا پھرے، جو مرضی آئے کرے، اس پر کوئی روک نہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر نے جس کے کرتا دھرتا مغرب کے باسی ہیں انسانی زندگی کو کس طرح متاثر کیا ہے، یہ سادہ لوگ کبھی جان نہیں پائیں گے۔ ہر سال کرۂ ارض کے موسم میں بڑی واضح تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، تاہم ان کا سبب ہر کوئی نہیں جان پاتا۔ اگرچہ مغربی میڈیا اسے قدرتی عمل قرار دیتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اصل میں انہیں اپنے شیطانی منصوبوں کی پردہ پوشی مقصود ہے۔ قدرت انسانیت پر انتہائی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض کے لیے ایک مضبوط دفاعی نظام قائم کر رکھا ہے۔ سورج کی مہلک شعاعیں، مختلف ستاروں اور سیاروں سے آنے والی تابکار لہریں، الٹرا وائلٹ ریز جیسی خطرناک شعاؤں سے اگر انسانیت محفوظ ہے تو یہ قدرت کے قائم کردہ دفاعی نظام کی مرہون منت ہے۔ سن 1886 میں امریکی یہودی سائنسدان نیکولا ٹیلے ایسی پاور نے بجلی اس کی ترسیل کا نظام ایجاد کیا۔ فی سیکنڈ 7 ارتعاشت ہرٹز کی ایسی بجلی کے پاورز گرڈ زمین پر پھیل جائیں تو کرۂ ارض معمول کی فریکوینسی 7.8 ہرٹز کے بجائے الگ رفتار سے اچھلنے لگے گا۔ جب یہ 7.8 ہرٹز پر مختلف رفتار سے اچھلے گا تو اس سے ریڈیو لہریں آیونی زمین کی فضا اور موسم میں تبدیلی لائے گا۔ ناروے میں قطب شمالی کے پاس مزید تجربات جاری ہیں۔ اگر کامیاب ہوئے تو موسم میں حسب منشا تبدیلی لانا ناممکن ہو جائے گا۔ راکٹوں، سیاروں کے ذریعے بادلوں پر بیرم پاؤڈر وغیرہ کیمیائی مادہ چھڑک کر دنیا میں موسمی بارش کا نظارہ کر چکی ہے، جبکہ بارش کو روکنے کا عمل بھی جاری ہے۔ یوں موسم، پانی، خوراک، دوا اور علاج مغرب مکمل طور پر قبضے میں کرنے کے لیے آئے روز نئے منصوبے بناتا ہے۔ دوائیں مکمل طور پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ یہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ملکیت ہیں۔ اب وہ دن دور نہیں جب ڈاکٹر جان کولمنز کی بات عملی شکل میں نظر آ جائے گی۔ تمام ضروری اور غیر ضروری ادویات، مصنوعات، ڈاکٹرز، ڈینٹسٹوں، ہیلتھ کیئر ورکروں کو سینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ کوئی دوا یا علاج اس وقت تک تجویز نہیں ہوگا جب تک متعلقہ شہر، گاؤں یا قصبے کا ذمہ دار ریجنل کنٹرولر اس کی تحریر اجازت نہیں دے گا۔ ہم اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، ہمیں داخلی مسائل میں الجھایا جا رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ کیوں؟ میں پوچھتا ہوں، آخر کیوں؟